دلہا دلہن اسٹیج پہ بیٹھے تھے، تو جو دلہا تھا نا اس کی دور کی موسی تھی، جو اس کی ماں کی منہ بولی بہن بنی ہوئی تھی، وہ اسٹیج پہ آتی ہے، دلہے کو سلامی دیتی ہے 5,000 اور دلہن کو سلامی دیتی ہے 5,000، مہنگے مہنگے گفٹ بھی دے دیتی ہے، پرفیوم بھی دیتی ہے۔ تو دلہے کی ماں اسٹیج پہ آ کے آتی ہے، بہن اتنے مہنگے مہنگے گفٹ میں دو، سلامی بہت ہے، کافی ہے 5,000۔ وہ عورت کہتی ہے، بہن بھی کہتی ہے اور پرائے بھی کرتی ہو، آخر گفٹ بھی قبول کر لی، اسلامی بھی قبول کر لی۔ شادی کے کچھ دن بعد ہی نا وہ عورت فون کرتی ہے کہ میں نا دلہا دلہن کی دعوت کرنا چاہتی ہوں۔ وہ دعوت پہ جاتے ہیں، دعوت پہ جاتے ہیں، وہ موسی اور دور کی موسی ہوتی ہے، منہ بولی بہن جو ہوتی ہے ماں کی، وہ بڑے اچھے سے کھانے بناتی ہے رنگ برنگے، اور لڑکے کو گفٹ دیتی ہے، لڑکی کو سونے کی رنگ دیتی ہے۔ وہ بہت منع کرتے ہیں لیکن وہ قبول کر لیتے ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا جو موسی کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ وہ موسی اس لڑکا اور لڑکی سے کیا کرانا چاہتی تھی، یہ سن کر نا آپ کے پاؤں تلے زمین نکل جائے گی۔ وہ گھر آ گئے، موسی کی تعریفیں، دیکھو موسی کتنی اچھی ہے، ہمارے اپنے تو کنجوس ہیں، مکھی چوس ہیں، موسی نے سب سے زیادہ سلامی دی، سونے کی رنگ دی، اتنے مہنگے سوٹ دیے، ہم کو اتنا زیادہ کھانا بنایا، ہر طرف موسی کے چرچے ہو رہے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ ابھی ہفتہ 10 دن گزرے ہوتے ہیں، موسی پھر گھر آ جاتی ہے ان کے۔ موسی گھر آ کے کہتی ہے کہ میں نا آپ لوگوں کو ایک گفٹ دینا چاہتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں موسی، پہلے آپ نے بہت گفٹ دیے ہیں، ہمیں کوئی گفٹ نہیں چاہیے۔ وہ کہتے ہیں شادی کے بعد آپ ہنی مون پہ کہاں گئے ہو؟ وہ کہتے ہیں غریب لوگ ہیں، یہ تو امیروں کے چوچلے ہیں، ہم کہیں بھی نہیں گئے، میں آپ کو ہنی مون کا پیکیج دینا چاہتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں موسی، ہمیں بس بہت ہو گیا۔ کہتے ہیں نہیں، آپ نے انکار نہیں کرنا، بس مجھ سے وعدہ کرو۔ ان کے ہاتھ پڑنے سے وعدہ لیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں آپ کو نا ہنی مون کے لیے دبئی بھیج رہی ہوں۔ وہ کہتے ہیں نہیں موسی، ان کے منہ پھٹے کے پھٹے رہ جاتے ہیں کہ اتنا مہنگا گفٹ۔ کہتے ہیں نہیں، لڑکی بھی نہیں، لڑکی بھی انکار کرتی ہے، دلہا بھی، دلہن بھی، رشتے دار سب انکار کر دیتے ہیں۔ موسی ناراض ہو جاتی ہے، میں نہیں، تم مجھ کو پرایا سمجھتے ہو، میں تمہاری موسی نہیں ہوں، یہ ہے وہ ہے۔ اموشنل بلیک میل کرتی ہے، آخر لڑکا بھی مان جاتا ہے، دلہن بھی مان جاتی ہے، دلہا بھی مان جاتا ہے، سب لوگ مان جاتے ہیں۔ وہ فلانی تاریخ کو آپ نے دبئی جانا ہے، وہ تیاری کرتے ہیں، ہر چیز تیار کر لیتے ہیں۔ جب تیاری سے کچھ دن پہلے موسی فون کرتی ہے کہ جاتے وقت نا میرا بیگ ساتھ لے کے جانا، میرے وہاں پہ عزیز ہیں، وہ لے لیں گے، کچھ کپڑے ہیں ان کے، کچھ سگریٹ ہیں، کچھ چھالیاں وغیرہ ہیں، کچھ گٹکا وغیرہ ہے۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ موسی بیگ لے کے گھر آتی ہے، بیگ کو لاک لگا ہوتا ہے۔ پھر بھی لڑکا پڑھا لکھا تھا، اچھی جاب پہ کرتا تھا، تو اس کی جاب بھی کچھ اس طرح کی تھی، وہ ہر چیز میں شک کرتا تھا۔ ان کو شک ہوا کہیں اس میں بیگ میں کچھ ہو نا، کہتا ہے موسی بیگ کھول کے دکھا دو ہم کو پہلے۔ موسی چابی لیتا ہے، لاک کھولتا ہے، بیگ سارا چیک کرتا ہے، کپڑے نکال کے سب چیز چیک کرتا ہے، سگریٹ وغیرہ ہوتے ہیں، کچھ چھالیاں ہوتی ہیں، کچھ کپڑے ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، میں بیگ لاک کیا، آرام سکون سے سو گئے، اگلے دن جناب نے ٹریول کرنا ہے۔ وہاں پہ اس کی سیٹنگ تھی موسی کی، انڈیا میں کہیں۔ یہ کہانی ہندوستان کی ہے، مسلمان خاندان کی۔ تو وہ وہاں ٹریول کر گئے، وہ پہنچے دبئی۔ دبئی پہنچے ہیں تو ان کا سامان جو باقی تھا نا وہ تو نکل گیا۔ جو بیگ موسی والا تھا نا اس کو سکین کیا تو روک لیا ان کو، بیگ کو سائڈ پہ کیا، پوچھا بیگ کس کا ہے؟ لڑکا کہتا ہے میرا ہے۔ لڑکی آگے گزر چکی تھی، دونوں میرے ساتھ تھے میاں بیوی۔ وہ لڑکی کو بھی ساتھ لے گئے، اندر جا کے جناب لڑکی کا پوری تلاشی لی۔ وہ بیگ کھولا ہے، بیگ کھول کے سارے کپڑے سامان سب باہر نکالا ہے، پھر چاقو سے بیگ کو کاٹا ہے۔ بیگ کے اندر والی سائڈوں پہ حشیش تھی۔ اب لڑکے کے جناب وہاں پہ طوطے اڑ گئے سارے، حیران پریشان، اب کروں تو کیا کروں؟ وہ کہتا ہے میرا نہیں ہے، موسی نے دیا تھا۔ وہ کہتا ہے خاموش، اب بات نہیں کر سکتے آپ۔ اٹھایا ان کو وہیں سے لے گئے حوالات میں، جیل میں ڈال دیا۔ شاید اس کو سزا ہوتی، پھانسی ہوتی، قید ہوتی، جو بھی ہوتا، ابھی تو چل رہا تھا پروسیجر۔ ان کو پہنچی ہے انڈیا میں خبر پہنچی ہے کہ ایسے ایسے جو آپ کا بیٹا اور بہو ہے وہ تو جیل میں ہے۔ اب ٹریول سے پہلے لڑکی پریگنٹ تھی، وہاں آنے سے پہلے ہی پریگنٹ تھی لڑکی۔ اب وہاں پہ لڑکی پریشان، لڑکا پریشان۔ لڑکا کہتا ہے جی بیگ میرا تھا، میری ذمہ داری تھی، اس میں میری بیوی کو قصور نہیں، اس کو چھوڑ دیں آپ۔ وہ نہیں سنتے، دونوں کو اندر۔ موسی کو ڈھونڈتے ہیں، موسی ملتی بھی نہیں ہے ان کو۔ اور جب موسی ملتی ہے تو کہتی ہے میں نے تو بیگ خریدا تھا، اندر بیگ ہے کیا ہے مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے، میں تو کپڑے وغیرہ دیے تھے، میرا ذہن ایسا ہی نہیں ہے کوئی۔ آخر موسی نا اپنے نا اس کو نا کوئی نا پکڑائی نہیں دیتی ان کو۔ موسی بہت شاطر تھی، اس کے بڑے لنک تھے یہاں بھی۔ اب یہ لڑکا جیل میں ہے، پھنسا ہوا وہاں پہ، کبھی کسی سے اپیل کر، کبھی کسی سے اپیل کر۔ اپنی بیوی کا حالت دیکھے، بیوی پیٹ سے ہے، 4-5 مہینے اندر ہی ہو گئے ان کو، بڑے پریشان۔ آخر انہوں نے نا وہ لڑکی کی جاب تھی نا، اس میں اکثر نا فون ریکارڈنگ پہ، جو کال تھا ریکارڈنگ پہ لگاتا تھا۔
اس کی ریکارڈنگ آن رہتی تھی ہمیشہ. اس سے ٹریول سے ایک دن 2 دن پہلے جب موسی آئی تھی نا، اس نے اسے اس کے نمبر سے نا کال کی تھی دبئی میں، جو بندہ تھا اس کا جس کو ریسیو کرنا تھا. تو موسی کہتی ہے اس سے کہ نا میرا جو اپنا فون دینا، میں نے کہیں کال کرنی ہے. اس نے واٹس ایپ وہاں پہ کال کی تھی، وی پی این سے جیسے کرتے ہیں. وہ ساری کال ریکارڈ ہو گئی تھی. اب اس نے شرطوں سے کہا میرا مجھے فون چاہیے. میرا فون منگایا، اس میں ریکارڈنگ تھی. ریکارڈنگ میں یہ بات کلیئر ہو رہی تھی کہ وہ کیا بھیج رہی ہے، کیسے کیسے بھیج رہی ہے، بندے کون ہے، سارا سمجھا رہی تھی ان کو. اب نہ اس نے شرطوں سے اب جو اپنے گھر وہاں انڈیا میں بھی بولا، امبیسی سے رابطہ ہوا، امبیسی والے بیچ میں انوالو ہوئے، سفارخانے والے سب نے مل ملا کے آخر نہ دبئی حکومت کو بتایا کہ دیکھیں یہ بندے بے گناہ ہے، اصل مجرم دوسرا ہے. اس دوران انڈیا میں جو تھے نا، انہوں نے ڈھونڈ ڈھانڈ کے موسی کو پکڑ لیا. موسی کو ریکارڈنگ سنائی ہے تو موسی جناب وہاں پہ پریشان ہو گئی. جھوٹ تو بول سکتی نہیں تھی، اس کی اپنی بات تھی. اب موسی کو جب سارا بک دیا کہ میرا یہی کام تھا، ایسے راجاتی عورتوں سے سلام دعا کرتی تھی، ان کے ذریعے ان کو کسی کو دبئی بھیج دیا، کسی کو کہیں اور بھیج دیا، ان کے ہاتھ سامان بھیجتی تھی. جہاں میری سیٹنگ تھی وہاں بھی کوئی سیٹنگ تھی تو نکل جاتا سامان، کبھی کبھی پھنس جاتی تھی. اب پھر عورتوں نے اٹھایا، اس کو سزا ہو گئی. اب یہاں پہ کیونکہ یہاں پہ قانون کا دوسرا ہے، دبئی کا قانون ہے، یہ تو سنتے نہیں کسی کی. سفارخانہ میں انوالو ہوا بیچ میں، اور ادھر سے ان کا ریکارڈنگ سنائی، ان کا پورا کریکٹر بتایا. سب کچھ دیکھنے کے بعد آخر وہ 1.5-2 سال بعد چھوٹے ہیں. بچہ اندر جو تھا وہیں پیدا ہوا جیل میں. اور جب وہ چھوٹے ہیں وہاں سے ہندوستان جب پہنچے ہیں، انڈیا پہنچے ہیں، تو وہ دیکھنے والا منظر تھا. ایئرپورٹ پہ رونے دھونے کا سامان تھا. وہ کس حال میں یہاں سے گئے اور کس حال میں واپس آئے. وہ ہنی مون کے ساتھ جیل میں کاٹنا پڑا. ایسا عجیب و غریب ہنی مون. وہ حیران پریشان. تو جب بھی آپ کو کوئی سامان دینا کہ ہمارا سامان لے جانا، آپ ٹریول کر رہے ہیں، ہمارا عزیز ہے، رشتہ دار ہے، ان سے کو بھائی پیسے دے دو، ہم سامان خود خرید لیں گے. ان سے خرید کا سامان جو دیا ہوا ہے وہ کبھی مت لے کے جاؤ. کوئی دوائی یا میڈیسن اس کا بھی پتہ نہیں چلتا آج کے دور میں کہ وہ کس طرح کی دوائی ہے، اندر کیا ڈالا ہوا ہے. دنیا بڑی ظالم ہے. وہ اپنا مقصد نکالتی ہے، وہ دیکھتی یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا بیتی جائے گی. وہ تو اچھی قسمت تھی ان کی، وہ اللہ تعالیٰ نے بچانا ہوتا ہے. تو ریکارڈنگ لگی ہوئی تھی، اس کی ریکارڈنگ میں ساری بات ریکارڈ ہو گئی تھی. یہ ایک سچا واقعہ تھا انڈیا ہندوستان کا، جس کو انڈیا بھی کہتے ہیں، ہندوستان بھی کہتے ہیں، بھارت بھی کہتے ہیں، پتہ نہیں وہ کیا کیا کہتے ہیں. تو اگر یہ آپ کو اچھا لگا ہے نا، ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیجیے گا. دعا میں یاد رکھنا. خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں. اپنے چینل کا بھی خیال رکھا کریں. اللہ حافظ.